حضور کی سیرت کی تمام کتابوں میں بات موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے حضور بیٹی کی شادی ہے، حضور بیٹی کی شادی ہے، سارا انتظام ہو گیا ہے، حضور صرف خوشبو چاہیے، حضور خوشبو مل جائے گی؟ اب آپ سارے یہاں پر حضور کی سیرت کو سننے اور پڑھنے والے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیں کیا حضور کی عطر کی دکان تھی؟ حضور کی کیا خوشبو کی دکان تھی؟ لیکن صحابی مانگ کر بتا رہے ہیں خوشبو ہو یا جنت ملے گی حضور ہی کے در سے۔ اب حضور نے فرمایا کچھ ڈبیا لائے ہو جس میں تمہیں خوشبو دوں؟ اب عرض کی حضور ڈبیا تو نہیں لایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ذرا جا کر ڈبیا لے کر آؤ۔ اب ڈبیا لائی۔ اب اس وقت تھا گرمی کا دور، حضور کی پیشانی مبارک پر موتیوں کی طرح تازہ تازہ پیارے پیارے چمکدار موتیوں کی طرح پسینہ مبارک چمک رہا تھا۔ حضور نے پسینہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا، اس ڈبیا میں ڈالا، ڈبیا کو بند کیا، صحابی کو عطا فرمایا۔ توجہ رکھیے گا، صحابی نے بھی کمال ہے، چوما، سینے سے لگایا، یہ نہیں کہا حضور مانگا تو خوشبو تھا آپ نے پسینہ دے دیا، اس عمل سے بھی بتا دیا جہاں والوں کسی اور بشر کا پسینہ ہو وہ بدبو والا ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کا پسینہ ہو وہ خوشبو والا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈبیا لے کر گئے، حضور نے فرمایا جاؤ ذرا جا کر ڈبیا لے کر جاؤ، اور جب بیٹی کا ودا کا وقت آئے نا تو یہ پسینہ اسے لگا دینا۔ اللہ اکبر، بیٹی کی ودائی کا وقت آیا، اب اس صحابی نے ڈبیا کو کھولا، توجہ رکھیے گا، اور آخری تک میں یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں اب سننے والے کیسے ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈبیا کو کھولا، روایت میں آتا ہے کہ گھر تو گھر، مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جو مصطفیٰ کریم کے پسینے کی خوشبو سے نہ مہک رہی تھی۔ اب صحابی نے وہ پسینہ لیا، بیٹی کو لگایا، بیٹی کو ودا کر دیا۔ روایت یہاں پر ختم، لیکن غزالی زمان، راضی دوران، محقق پاکستان، نائب اعلیٰ حضرت امام احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں سنا یہ میرے آقا کا عطا کردہ پسینہ ہے، اور حضور جسے جو عطا کر دیتے ہیں قیامت تک ان کی نسلوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور فرمایا جس بچی کو حضور کا پسینہ لگایا ہے اسے تو زندگی میں کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن قیامت تک اس کی نسلیں جتنی پیدا ہوتی جائے گی ان کا جسم بھی خوشبوؤں سے مہکتا ہی رہے گا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدینے گیا حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا تھا، توجہ، سلام عرض کر کے فارغ ہوا، مجھے مہکی مہکی پیاری پیاری خوشبو آنے لگی، اور ایسی خوشبو پہلے کبھی ایسی خوشبو سونگھی نہیں۔ میں تلاش کر رہا تھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک دم نظر پڑی ایک حبشی غلام کی طرف، میں قریب گیا، اس کے پاس بیٹھا، تحقیق کر کے یہ بات پتا چلی کہ خوشبو انہی کے پاس سے آ رہی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا اے جوان مجھے یہ بتا یہ تو نے خوشبو لی کہاں سے؟ کیونکہ نواب دکن میرے مریدوں میں سے ہے، دنیا کی ساری خوشبو اس نے میرے قدموں میں رکھ دی، لیکن یہ خوشبو پہلے کبھی سونگھی نہیں، بتا یہ خوشبو تو نے کہاں سے لی، اس کا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور یہ خوشبو لی نہیں ہے کہیں سے۔ کہا پھر یہ خوشبو تمہارے پاس آئی کیسے؟ کہا حضور یہ بات رہنے نہ دیں، کہا حضور یہ بات رہنے نہ دیں۔
پھر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا حسنی سید ہوں، یہ تو جانوں گا کہ تجھے خوشبو ملی کہاں سے ہے۔ کہ حضور پھر سنیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہتے ہیں حضور یہ خوشبو نہ میں نے کہیں سے لی ہے، نہ مجھے خوشبو کسی نے لا کر دی ہے، ہم نے آپ جیسے ہی علماء سے سنا ہے کہ حضور نے جسے اپنا پسینہ دیا تھا اسے اس کی نسلوں کو بھی کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کا جسم مہکتا رہتا ہے۔ کہا خدا کی قسم یہ جسم جو مہک رہا ہے اپنا کمال نہیں ہے، میں اسی لڑکی کی اولاد میں سے ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنا پسینہ عطا فرمایا تھا۔ اس کو میرے امام نے فرمایا واللہ جو مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔